الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، میرا واجب الاحترام مسلمان دوستوں بھائی، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 14 شعبان کا دن ہے۔ آج کے دن سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آنے والی ہے، یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو کیا شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں خیال ہے کہ اس رات کی کیا ہے، قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس رات میں جاگنا عبادت، کیا عبادت کی خصوصی اہتمام کرنا، یہ اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس رات میں جاگنا عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا کیا ہے، بدعت کہتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، سمجھنے کی ضرورت ہے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن مجید سے نہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی آثار، تابعین، تابعین، بزرگان دین کے عمل سے ایک چیز کا ثبوت نہ ہو تو پھر اس چیز کو دین کا حصہ بنانا یہ بدعت ہے۔ یا اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر، ایک طریقہ بنا کر اس پر چلنے کا نام کیا ہے، بدعت۔ یا یہ کہ ایک چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حد تک، ایک درجے تک ثابت ہو، آپ اس چیز کو اس حد سے آگے بڑھائیں یا اس حد سے اس کو گھٹائیں، اس کو کم کریں، یہ چیز بھی کیا ہے، دین میں زیادتی، دین میں نقصان کرنے کی کیا مقرر ہے۔ اب دیکھو، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع کا نام ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے، صحابہ کرام کی اتباع کا نام ہے، تابعین، تابعین، بزرگان دین کی اتباع کا نام کیا ہے، دین ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز اگر سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے آثار سے ثابت نہیں ہے، تابعین، تابعین، بزرگان دین کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ چیز بدعت ہے۔
جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا شب معراج میں رات کو جاگنا، اس میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تابع تابعین سے۔ حالانکہ شب بارات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس رات کو جاگنا، عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہنا کیا درست نہیں ہے، کیونکہ شب بارات کے فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے، روایت مروی ہے۔ ایک چیز کے فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے اگر روایت مروی ہو تو پھر اس چیز کو بے اصل، بے بنیاد بدعت کہنا یہ کسی حال میں بھی کیا درست نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھو، امت مسلمہ کے خیر القرون صحابہ کرام کے دور، تابعین، تبع تابعین کے دور، بزرگان دین کے دور میں شب بارات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس دور میں بھی کیا ہے، اس رات کیا خصوصی اہتمام کے ساتھ اس رات میں عبادت انجام دیتے ہیں۔ اس کی دیکھو میرے دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا کیا ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے، اس رات میں عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر کرنا، اس طریقے سے عبادت کی جائے، اس طرح نماز پڑھی جائے، یہ چیز کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ دین میں کیا اپنی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بدعت کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھاڑ کر اس پر چلنے کا نام کیا، بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے، گمراہی ہے یہ۔ اب اس رات کی فضیلت ثابت ہے، آدمی سے جتنا ہو سکے اس رات میں کیا نوافل ادا کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، اللہ کے نبی پر درود بھیجے، لیکن اپنی طرف سے طریقہ گھڑ کر کہ اس طرح عبادت کی جائے، اس طرح نمازیں پڑھی جائیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ کیا ہے، نمازوں کا یہ طریقہ بنایا، شب بارات میں اتنی رکعت پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلان سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ میرے دوستو، اس چیز کی کوئی کیا اصل، کوئی بنیاد نہیں۔ باقی تو شب بارات کی کیا بہت فضیلت ہے۔ دوسری بات، شب بارات میں ایک روایت میں ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ چونکہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، آج مسلمانوں نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ شب بارات میں کیا قبرستان چلے۔ دیکھو میرے دوستو، میں نے یہ شروع میں بتایا تھا، ایک چیز اللہ کے نبی سے جس درجے میں ثابت ہو، اس چیز کو اس درجے میں رکھنا، یہ کیا ہے، دین کی اصل حفاظت ہے، دین کی حدود کی حفاظت ہے۔ جس حد تک اللہ کے نبی سے ایک چیز ثابت ہو، اسی کو کیا اس حد تک رکھنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے جانا کیا مروی ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ بھی اپنی زندگی میں ایک شب بارات میں قبرستان جائیں، وہاں جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، لیکن اس کا التزام نہ کریں، اس کا اہتمام نہ کریں، اس کو ضروری نہ سمجھیں، اس کو کیا شب بارات کے ارکان میں داخل نہ کریں،
یہ نہ کہے کہ اس کے بغیر شب بارات ہی نہیں ہو۔ میرے دوستو ایک چیز دیکھو، ایک چیز جو چیز جس درجے میں اللہ کے نبی سے ثابت ہو اس کو اس درجے میں رکھو۔ آپ جائے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے، سنت اس کو نہ سمجھے، جائے کبھی نہ جائے۔ دیکھو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی سمجھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا دین کی سمجھ عطا فرمائے، پھر دین پر چلنا کیا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر دین کی سمجھ آ جائے نا انسان کے اندر تو پھر دین پر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو اس شب بارات کی رات بعض لوگ کیا ہے نوافل صلاۃ تسبیح کی کیا جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں شب بارات کی رات مسجد میں جمع ہو جاؤ، صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔ میرے دوستو دیکھو یہ صلاۃ تسبیح نوافل کسی حال میں بھی کیا جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے بارے میں اصول سمجھے۔ دیکھو اللہ کے نبی جن نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، مثال کے طور پر فرض نماز، عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، جنازے کی نماز، صلاۃ استسقاء، صلاۃ کسوف اگرچہ سنت ہے، اللہ کے نبی سے کیا جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی نفلی نماز ہیں نا ان میں جماعت یا ان میں اجتماع بنانا ہی کیا مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے بارے میں تمام فقہا کا کیا اجماع ہے، نوافل ہو یا سنت گھر میں پڑھنا کیا افضل، تنہائی میں پڑھنا، خلوت میں پڑھنا کیا افضل ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی نوافل سنت اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے تو کیا ثواب کے بجائے ہوتا ہے اس کی رکنا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ شب بارات کی جو رات ہے یہ اہم بہت فضیلت والی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم سے یہ کہا ہے کہ تنہائی میں آؤ، خلوت میں آؤ، اکیلے آؤ، ہمارے ساتھ مناجات کرو، ہمارے ساتھ براہ راست تعلق استوار کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جماعت کی شکل میں نکل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شب بارات کی کیا رات ہے۔ میرے دوستو جماعت نکالنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے فرائض کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ فرائض جو یہ شعائر اللہ ہے، یہ شعائر اسلام کا ان سے کیا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے فرائض، اس لیے اس سے کیا ہے دین اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ۔ نوافل جو ہوتے ہیں نوافل ان میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ تنہائی ہو، اکیلے میں آ جاؤ، بندہ اور اس بندے کا کیا پروردگار ہو، اس کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے آہستہ آواز میں کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اسمعت من ناجیت، جس ذات کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو سنتا ہے، تو پھر کسی تیسرے کو سنانے کی کیا ضرورت؟ دیکھو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنہائی میں بلاتے ہیں، خلوت میں ہمیں بلاتے ہیں، آپ اکیلے آ جائے، تنہائی میں آ جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم نعمت کی کیا ہے ناشکری کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں۔
دیکھو میرے دوستو، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اس میں ہر عام خاص شامل ہوتے ہیں۔ ایک خاص دربار ہوتے ہیں، وہاں خاص لوگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو فرائض ہے نا، یہ اللہ کے عام دربار ہے۔ جب اللہ ایک بندہ، ایک مسلمان ان فرائض واجبات کا اہتمام کرتا ہے، ان فرائض میں اللہ کے عام دربار میں حاضری دیتا ہے، تو اللہ پھر تنہائی میں اس کو کیا موقع دیتا ہے، تنہائی میں ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ دیکھو جیسے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک عام دربار ہے، عام دربار میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، بعض دفعہ بادشاہ کسی شخص سے کہتا ہے کہ آپ رات کو اتنے بجے میرے پاس آ جائیں۔ اگر وہ رات کو 9 بجے اپنے دوستوں کو جمع کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے، بادشاہ نے تو اس کو کیا اکیلے میں بلایا تھا، تنہائی میں بلایا تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ میں میرے ساتھ کیا ہے پرائیویٹ بات کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو کیا اس نے بادشاہ کی قدر کیا، ناقدری کی؟ اس نے بادشاہ کی ناقدری کی، بادشاہ کے حکم کی کیا ہے اس نے قدر نہیں کی، کیونکہ بادشاہ اس کو تنہائی میں بلایا تھا، خلوت میں بلایا تھا۔ بالکل اسی طرح اس دن، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، خلوت میں ہمیں بلایا، تنہائی میں آ جاؤ، خلوت میں آ جاؤ، میرے ساتھ مناجات کرو، میرے ساتھ تعلق استوار کرو، میں خلوت میں تمہیں نواز دوں گا۔ لیکن ہم کیا ہے، مجمع اکٹھا کر کے جا رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر لو۔ دیکھو میرے دوستو، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دن 14 شعبان کا دن گزر جاتا ہے کہ رات داخل ہوتی ہے، رات داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں کیا اجلال فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ دیکھو میرے دوستو، یہاں کون سا صیغہ استعمال فرمایا گیا، مستغفر، واحد کا صیغہ۔ کیا کوئی ہے تنہائی میں، اکیلے میں آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ لیکن ہم لوگ کیا کرتے، ہم لوگ جماعت نکالتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، میلے ٹھیلے لگاتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہ میلے ٹھیلے کے لیے نہیں ہوتی، یہ شور و شوقت کے لیے نہیں ہوتی، یہ تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تنہائی میں اگر گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں تو نیند آ جاتی ہے، اگر مسجد میں جائے میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، لوگ نوافل کا کیا جماعت ادا کرتے ہیں، اس میں نیند پر کیا ہے قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس بات کی یقین کرو، اگر تم نے سنت کے ساتھ چند ساعت، چند گھڑی اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے تمہیں میسر ہو، اس کو غنیمت سمجھو، یہ اس پوری رات سے ہزارہا درجہ بہتر ہے جو کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف گزرے۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے آپ نے کتنے گھنٹے تک رات بیٹھے رہے، کتنے دیر تک رات بیٹھے رہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ اعمال میں وزن کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال میں کتنا وزن ہے۔ اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیروی سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے۔ اپنے عقل کے پیچھے دوڑنے میں کیا ہے، اس سے اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس پر عمل کرنے سے اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ
ایک سنت کو ایک حد تک ایک سنت ہے، اس سنت کو اس حد سے بڑھانے سے کیا اعمال میں وزن نہیں ہوتا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ ان اعمال کا کیا ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رات ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عبادت ہو، کوئی خاص طریقے سے نہیں، نوافل پڑھے جس طرح عام دنوں میں ہم نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کے نبی پر درود بھیجے، لیکن کوئی خاص طریقہ اپنے لیے مقرر نہ کرے۔